اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا گو ہوں اللہ پاک پروردگار جل جلالہ آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے اور سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ پاک پروردگار جل جلالہ جو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے حق میں بہتر ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا عموماً جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، تو جو ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا فرمائے اور ہر طرح کے شر کو ہم سے دور فرمائے، آمین اللہم آمین۔ انشاءاللہ عز و جل سورۃ المائدہ مبارکہ کا رکوع نمبر 5 تلاوت کریں گے، اور ساتھ میں ترجمہ و تفسیر میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتله فاصبح من الخاسرین۔ فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخیہ قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخی فاصبح من النادمین۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات ثم ان کثیرا منهم بعد ذلك فی الارض لمسرفون انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذالک لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظیم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ رکوع نمبر 5 ہے سورۃ المائدہ مبارکہ کا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور آپ انہیں پڑھ کر سنائیے، نبا ابن آدم بالحق، حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے، دو بیٹے، جو ان کے جو بیٹے، ان کی خبر ٹھیک ٹھیک بالحق، حق کے ساتھ ان کی آپ خبر دو۔ اس قربا قربانا فتقبل من احدہما، کہ جب دونوں نے قربانی دی تو ایک میں یعنی کہ دونوں میں سے ایک کی قبول کی گئی، ولم یتقبل من الاخر، اور نہ دوسرے کی قبول کی گئی، یعنی کہ ایک کی قبول کی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ قال، تو اس نے کہا، یعنی کہ ایک نے دوسرے کو، جس کی قبول نہیں ہوئی تھی، اس نے کہا لا اقتلنک، میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا۔ تو قال، پہلے نے کہا جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی، انما یتقبل، تو کیا فرمایا کہ پہلے نے کہا کہ تو ایسے ہی مطلب بلا وجہ ناراض ہوتا ہے، قبل اللہ من المتقین، تو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قبول فرماتا ہے ان کی جو قربانی ہوتی ہے، نظر نیاز ہوتی ہے، تو پرہیزگاروں سے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ لا ام باسطت الی یدک لتقتلانی، تو اگر تو بڑھائے میری طرف اپنا ہاتھ، الیہ یادہ کا تیرا ہاتھ، الیہ میری طرف، یعنی کہ میری طرف اگر تو اپنا ہاتھ بڑھائے کہ لتقتلانی ما انا بباسط یدی، کہ تو قتل کرے مجھے، تو جب بھی میں نہیں آنا میں بباسط یدی علیک، تو پھر بھی میں اپنا جو ہاتھ ہے نا وہ تیری طرف بڑھانے والا نہیں ہوں کہ لیقتلک، کہ میں تجھے قتل کروں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ انی اریدو، کہ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ ان تبوء باسمی و اسمی کا، کہ تو بھی اسمی میرے گناہ کا، و اسمی کا اور اپنے گناہ کا، جو تیرا گناہ ہے، ایک میرا گناہ اور ایک تیرا گناہ، یعنی
یعنی کہ میرے گناہ کا بھی اور اپنے گناہ کا بھی تو بوجھ اٹھا لے، فَتَكُونَ من اصحاب النار، اور تو دوزخیوں سے ہو جائے۔ نار دوزخ کی آگ کو کہتے ہیں، اور اصحاب ساتھیوں کو کہتے ہیں، یعنی دوزخ کے ساتھی، یعنی کہ تو دوزخیوں سے ہو جائے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی سزا ہے ظلم کرنے والوں کی۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، پس اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے آسان بنا دیا قتل اخیہ، اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل، فقتلہ فاصبح، ہاں اللہ کہتا ہے تو پھر اس نے اپنے بھائی کا جو ہے نا قتل وہ کر دیا، اس نے فقتلہ، اس کو قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے یعنی سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کوا جو زمین کو کھودتا تھا، لیوریہ کیف یواری، تاکہ دکھائے اسے کہ کس طرح چھپائے، سوات اخیہ، اپنے بھائی کی لاش کو، کہ وہ کیفا کس طرح سے اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ قال یا ویلاتا، تو کہنے لگا ہائے افسوس، عجزت، کہ میں عاجز رہا اس بات سے، کہ میں قاصر رہا، ان اکون مثل ھذا الغرابی، کہ اس کوے کی مانند میں ہوتا، کہ قاصر رہا کہ میں اس بات کو یعنی کہ سمجھنے سے کافی رہا کہ میں اس کوے کی مانند ہوتا تو کم از کم میں کیا کرتا، فواریہ سوات اخی، میں اپنے بھائی کی لاش کو تو چھپا دیتا، فاصبح من النادمین، غرض وہ سخت پچھتانے والوں میں سے، نادمین ندامت کے حوالے سے، شرمندگی اور پشیمانی کے حوالے سے، کہ وہ سخت پچھتانے والوں میں سے وہ ہو گیا۔ من اجلی ذالکا، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حکم لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر کہ جس نے قتل کیا، من قتل، جس نے قتل کیا، نفسن کسی نفس کو، کسی انسان کو، بغیر نفسن سوائے کے ساس کے، تو او فسادن فی الارض، یا وہ زمین میں فساد برپا کرنے لگے، تو فاقا انما قتل الناس جميعا، تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، ومن احیاہا، تو جس نے بچا لیا، فکانما احیا الناس جميعا، یا اگر اس نے کسی جان کو بچا لیا تو اللہ کہتا ہے گویا اس نے تمام لوگوں، جميعا یعنی تمام لوگوں کو بچا لیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک آئے ان کے پاس، اللہ کہتا ہے رسولانا، ہمارے رسول، بالبینات، روشن دلیلوں کے ساتھ، ثم پھر، ان کثیر منہم بعد ذالک فی الارض لمسرفون، اللہ کہتا ہے پھر بھی بہت سے لوگ ان میں سے اس کے بعد بھی زمین میں، فی الارض زمین میں، لا مسرفون زیادتیاں کرنے والے ہیں، انما جزاء اللہ زینہ، اللہ کہتا ہے بلا شبہ سزا، یعنی کہ جزاء اللہ زینہ، سزا ان لوگوں کی جو یحاربون اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے، یحاربون جنگ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، جنگ کرتے ہیں۔ جنگ کرنے کا مطلب یہاں ہوتا ہے بغاوت کرنا، تو جو سرکش ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی حکم عدولی کرتے ہیں، تو صحیح معنی میں اگر دیکھا جائے وہ بغاوت ہی کرتے ہیں، تو یہ بغاوت انفیکٹ جنگ ہی ہوتی ہے، جو اللہ کہتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو قتلوا، تو اللہ کہتا ہے پھر ان کو چن چن کے ان کو قتل کر دیا جائے، اور یصلبوا، یا ان کو سلیب پر چڑھا دیا جائے، سلیب پر چڑھانا یعنی ان کو سولی دے دیا جاؤ، تو قطع ایدیم، یا ان کے ہاتھ کاٹے جائیں، اور جلوہم من خلاف، اور ان کے پاؤں مختلف طرفوں سے کاٹے جاؤں، اور ينفوا من الارض، یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں، یعنی کہ اپنے ملک سے، شہر سے، اپنی زمین سے ان کو نکال دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، تو یہ تو اللہ کہتا ہے دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے نا، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں اس سے بھی بڑی سزا ہے، استغفر اللہ، عذاب عظیم، سب سے بڑا عذاب، یعنی کہ بہت بڑی سزا ہے آخرت میں بھی ان کے لیے، الا الذین تابوا، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اپنی شان رحیمی کریمی کا یہاں پر بیان فرمانے لگا ہے کہ الا الذین، مگر جو لوگ جنہوں نے تابو، توبہ کر لی، جنہوں نے تابو، توبہ کر لی، جو تائب ہو گئے، من قبلی، اس سے پہلے کہ ان تقدر علیہما، کہ تم قابو پالو ان کے اوپر، تو اللہ کہتا ہے انہیں معاف کر دیا جائے، فعلموا، تو خوب جان لو کہ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے اور نہایت رحم فرمانے والا ہے، بے شک، صدق اللہ العظیم۔
सूरत अल-माइदा मुबारका का रुकू नंबर 5 की आयत नंबर 27 में एक नया बयान शुरू होने जा रहा है। तमाम वाजिबुल एहतराम जो यहूदी कौम थी वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह दलीलें और रोशन मोजज़ात देकर भी हिदायत कबूल करने से इनकार कर दिया करते थे, जिससे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत रंज होता, बहुत दुःख होता। अभी इस आयत नंबर 27 से अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों हाबील और काबील का वाक़या सुनाकर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हैं, उनको तसल्ली देते हैं कि जैसे काबील ने महज़ हसद की बिना पर अपने बेगुनाह और पाकबाज़ भाई को कत्ल कर दिया था ना, तो ये यहूदी भी इसी हसद के शिकार हैं। अब इस यहूदी कौम को सबसे बड़ा सदमा तो ये था कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से क्यों नबी बनाकर भेजा गया है। सिर्फ़ इसलिए ये लोग आपकी और आपके लाए हुए दीन की मुखालफत पर डटे रहते थे और हमेशा डटे ही रहते थे। आपके ऊपर ईमान नहीं लेकर आते थे, ना आपके ऊपर लाई हुई किताब के ऊपर ईमान लाते थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि काबील अपने भाई हाबील से क्यों हसद करता था, क्यों हसद करता था? इस हवाले से मुफस्सिरीन कराम ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन जो कुरान हकीम ने बताया हमें उसी बात को लेना है। जो अल्लाह ने इसमें बयान फरमाया ना, हमने सिर्फ़ उसी बात को लेना है और इसी को समझने की कोशिश करें कि ये किस्सा महज़ दिल बहलाने के लिए नहीं है सुनाया जा रहा कि थोड़ी देर के लिए सुन लिया और हमने अपने आप को महज़ूज़ कर लिया। नहीं, बल्कि ये इसलिए सुनाया जा रहा है ताकि हक़ वाज़ेह हो और नसीहत हासिल हो। यहाँ पर कुर्बानन का लफ़्ज़ है, कुर्बानन से मुराद कोई जानवर नहीं ज़िबा किया गया है कि बल्कि यहाँ पर महज़ नज़र खुदावंदी मुराद है कि अल्लाह ताला की बारगाह में नज़र की जा रही है। दोनों भाई मन्नत मान रहे हैं और नज़र अल्लाह ताला की बारगाह में पेश की जा रही है। ख्वाह वो जिन्स की शक्ल में हो या किसी जानवर की कुर्बानी की शक्ल में हो। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों ने, दोनों बेटों को उनका नाम क्या था? एक का नाम था काबील और दूसरे का नाम था हबील। तो उन्होंने अल्लाह की बारगाह में नज़राना अबूदियत पेश किया। अल्लाह ताला ने एक की कुर्बानी यानी हाबील की कुर्बानी को शिरफ़ कबूलियत अल्लाह ताला ने बख्शा, उसको कबूल कर लिया और दूसरे जो काबील का नज़राना था, उसको कबूल नहीं किया, उसको मुस्तरद कर दिया। अब काबील हसद के मारे तड़प उठा और उसने अपनी तज़लील समझी कि मेरी कुर्बानी मुस्तरद हो गई है और जो मेरे भाई की जो कुर्बानी है वो कबूल हो गई है। चुनांचे उसने कहा कि हाबील मैं इस ज़िल्लत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मैं तेरी जान लिए बगैर मुझे तस्कीन नहीं हो सकती, मुझे सुकून नहीं मिलेगा जब तक मैं तुझे कत्ल ना कर दूँ। तो अल्लाह ने फरमाया कि हाबील ने काबील की धमकी का ये जवाब दिया कि भाई इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी क्या ख़ता है इसमें? अल्लाह के यहाँ तो उसी का नज़राना कबूल किया जाता है ना जो मुत्तकी और परहेज़गार हो। गोया हाबील ने उसे बता दिया कि भाई अगर अल्लाह के बताए रास्ते पर चलेंगे तो अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है। आयत नंबर सुभान अल्लाह बेशक जी अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, रहमान है, रहीम है, गफूर रहीम है, तव्वाब रहीम है। आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाबील ने जब देखा कि काबील मेरे कत्ल का इरादा कर चुका है, वो कर चुका है पक्का इरादा और किसी तरह बाज नहीं आने वाला, तो उसने कहा काबील अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए दस्त दराजी करोगे तो फिर भी मैं तुम्हें जवाबन कत्ल करने का कोई इरादा नहीं रखता। तमाम वाजिबुल एहतराम, इसका मतलब ये नहीं है कि हाबील बिल्कुल बेबस खड़े हो गए थे और आगे खड़े होकर कह दिया था लो अब मुझे कत्ल कर लो और अपनी हिफाजत के लिए कुछ नहीं उन्होंने किया होगा, बल्कि हाबील का ये मकसद है कि अगरचे मुझे यकीन है कि तुम मेरे कत्ल का पक्का इरादा कर चुके हो, लेकिन फिर भी मैं पहल नहीं करूँगा, पहल नहीं करूँगा। यहाँ ये असल मकसद मुराद है। यहाँ तमाम वाजिबुल एहतराम एक बात याद रखिएगा, अल्लामा कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह उनके मुताबिक कि शरीयत में अपने बचाव की खातिर हमला आवर का मुकाबला करना वाजिब है। आयत नंबर 29 आयत नंबर 29 के मुताबिक जो गुनाह तुमने अल्लाह ताला फरमाता है कि पहले किए हैं ना, जो गुनाह तुमने पहले किए हैं इनका बोझ तो तेरे सर पर हो गई। अब ये जो नाहक खून है ना, यहाँ पर हाबील और काबील का जो वाक़या बयान किया जा रहा है, तो इसमें एक भाई ने इरादा कर लिया कत्ल करने का, तो दूसरा भाई कह रहा है कि अब मेरे ये जो नाहक खून का भी गुनाह तेरे ही सर पर लादा जाएगा। इसका मतलब ये है कि क़यामत वाले दिन ज़ालिम और मज़लूम अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होंगे, तो अल्लाह ताला मज़लूम की दाद-रसी के लिए ज़ालिम की जो नेकियां होंगी ना वो मज़लूम को अता फ़रमाएँगे, और अगर इससे भी दाद-रसी में कमी रह जाएगी तो फिर अल्लाह ताला मज़लूम के गुनाह ज़ालिम पर लाद देगा। यानी कि जो मज़लूम के गुनाह हैं वो ज़ालिम के ऊपर लाद दिए जाएँगे। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, आमीन।
آیت نمبر 30، آیت نمبر 30 کے مطابق پہلے یہ سمجھنے والی بات ہے کہ سگے بھائی کا قتل کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ یاد رکھیے گا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو مطلب قتل کر رہا ہے تو یہ کوئی بہت ایزی نہیں تھا، آسان نہیں تھا یہ۔ نامعلوم قتل کرنے سے پہلے کی جو یعنی کہ قتل کرنے کی خواہش جو اس کے دل میں آ گئی تھی تو اس سے پہلے کتنی پرانی محبتیں سامنے آئی ہوں گی، طرح طرح کی جو کشمکش دماغ میں چل رہی ہوگی، باپ کی ناراضگی چل رہی ہوگی، اللہ کا غضب دماغ میں چل رہا ہوگا، کیسے کیسے یہ باتیں سامنے آئی ہوں گی۔ لیکن پھر ان تمام باتوں کے اوپر وہ جو حسد کا جذبہ وہ غالب آ گیا اور اس نے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ تو اللہ پاک پروردگار ہمیں حاسدین کے حسد سے بھی محفوظ رکھے اور اس ناپاک بیماری کو بھی اللہ تعالی ہمارے سینوں سے فنا کرے، آمین۔ آیت نمبر 31 میں 31 میں کائنات کا پہلا یہ جو گناہ کبیرہ ہے، پہلا یہ جو ناحق قتل ہے، ایک بے گناہ کا قتل تو ہو گیا، اب اس گناہ کو چھپانے کے طریقے نہیں آ رہے کہ اس کو چھپایا کیسے جائے۔ گناہ تو کر لیا ہے لیکن اب اس گناہ کو سمیٹنا کیسے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آسمان سے 2 کوے بھیجے ہیں، ایک کوے نے دوسرے مرے ہوئے کوے کو دفن کرنے کے لیے زمین کھود کر کھڈا بنایا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر چھپا دیا، اپنے پنجوں سے اس کو مٹی اوپر ڈال ڈال کر اس کو چھپا دیا۔ یہ سارا ماجرا حابیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو فوراً بول اٹھا، ہائے افسوس، بولا کہ کاش میں اس کوے کی مانند ہوتا کہ کم از کم میں اپنے بھائی کی یہ جو لاش ہے نا، اپنے بھائی کی لاش کو یوں چھپا دیتا ہے اس طرح سے، یعنی کہ ایک تو میں اپنا گناہ چھپا دیتا، دوسرا اپنے بھائی کی لاش کو یوں چھپا دیتا اس طرح سے، کاش میں ایسا ہوتا تو۔ اور وہ اس وقت سخت پچھتانے والوں میں سے، اللہ کہتا ہے وہ سخت پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ یہ جو نادمین کا لفظ ہے یہ سخت پچھتانے والے جو ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان میں سے وہ ہو گیا۔ آیت نمبر 32 کے مطابق جب قابیل نے اپنے بے گناہ بھائی کو جان سے مار کر قتل کا بند دروازہ کھول دیا اور ایک خطرناک رسم کی ابتدا کر دی تو یوں اب دوسرے لوگ بھی قتل کرنے لگے اور فتنہ و فساد کا بازار گرم ہو گیا۔ یہ بات تو صاف ہے کہ ایک شخص کے قتل سے زیادہ آدمیوں کا قتل زیادہ سنگین ہے اور اس کا گناہ بہت زیادہ ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ایک بے گناہ کو مار ڈالا اس نے خون انسانی کی بے حرمتی کی اور توہین کی، اور اس نے نیز اس نے قتل کے رسم کا جو اثر نو ہے نا آغاز کیا اور دوسرے لوگوں کو بھی اس جرم کے ارتکاب کی اس نے جرت دلائی ہے۔ اس کے بعد تورات میں اللہ تعالیٰ ناحق قتل سے باز رکھنے کے لیے بہت سارے احکام قطعیہ نازل فرمائے، اور آیت نمبر 33 میں 33 کے مطابق جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرے گا، ان احکامات کے خلاف جائے گا، قتل و غارت کا بازار گرم کرے گا، تو وہ گویا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت کر رہا ہے۔ تو اللہ نے مملکت اسلامیہ میں ایسے ظلم کرنے والے لوگوں کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا ہے اور ایسے لوگوں کی سزائیں بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی مقرر فرما دی ہیں۔ تو جو لوگ فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اسلحے سے لیس ہوں، یعنی کہ ان کے پاس ہتھیار ہو کسی بھی قسم کے اور شہر میں وہ ڈاکہ زنی بھی کریں، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو راہ چلتے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، جن سے لوگوں کا جینا حرام ہو گیا اور لوگوں کو لوٹنے کا بازار گرم کیا ہوا تھا، تو وہ لوگ ان 4 قسم کی سزاؤں کے مستحق ہوں گے۔ نمبر 1 سزا ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں نا جو انہیں قتل کر دیا جائے۔ دوسری ان کی سزا انہیں سولی دے دیا جائے۔ نمبر 3 ان کی سزا یہ ہے کہ ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے، اور چوتھی ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قید کر دیا جائے۔ تمام واجب الاحترام کون نہیں جانتا یا چاہتا کہ ملک ترقی کرے، خوشحالی آئے، ملک میں امن و امان قائم ہو، تجارتی راستے محفوظ ہوں، تجارتی قافلوں کے لٹ جانے کا کبھی کوئی خطرہ نہ ہو، راہ چلتے لوگوں کو لوٹنے والوں اور شہریوں کو تنگ کرنے والوں کو عبرت ناک سزا دی جائے۔ تو فتنہ پرداز لوگوں کے لیے قرآن نے یہ سزائیں مقرر کی ہیں، یہ سزائیں اللہ کی مقرر کردہ ہیں، یہ سزائیں قرآن کے اندر جتنی بھی بیان کی گئی ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں۔ اسلام کے نزدیک ظالم کے ہاتھ سے ظلم کی تلوار چھین لینا اور اس کے ظالم ہاتھ کو کاٹ پھینکنا رحمت ہے۔ اللہ، آیت نمبر 34 جو اس رکوع کی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر وہ گروہ گرفتار ہونے سے پہلے تائب ہو جائے
یعنی جنہوں نے ڈاکہ زنی کیا، چوری کیا، لوگوں کو ستایا، کچھ بھی اس طرح کا جو بھی انہوں نے گناہ مطلب کیے ہیں، جو بھی اس طرح کی کوئی وارداتیں کی ہیں، فتنہ فساد کی ہے، اب اگر وہ گروہ گرفتار ہونے سے پہلے تائب ہو جائے، وہ توبہ کر لیں، تو یعنی توبہ کر لے اور اپنے آپ کو حکومت کے حوالے کر دے، تو پھر حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن اگر انہوں نے کسی کا مال لوٹا ہے تو وہ ان کو واپس کرنا ہوگا، اور اگر کسی کو قتل کیا ہے تو اس کا قصاص یا دیت بھی ادا کرنی ہوگی، اور اگر کسی کو زخمی بھی کیا ہے تو بھی اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ تمام واجب الاحترام اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے اور سمجھ کے ساتھ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے، اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔